مکمل ناول عکس اعتبار۔ شہر کی چکا چوند اور بلند و بالا عمارتیں اور سڑک پر دوڑتی مہنگی گاڑیاں اکثر اپنے اندر بسنے والے انسانوں کے کھوکھلے پن کو چھپا لیتی ہیں۔ اس مصروف شہر کے ایک پوش علاقے میں واقع ادریس ولا کی خاموشی کسی قبرستان جیسی تھی۔ روحان ادریس، جو اس وقت بزنس ورلڈ کا ابھرتا ہوا ستارہ مانا جاتا تھا، اپنے بیڈ روم کی بالکنی میں کھڑا نیچے پھیلے ہوئے لان کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کافی کا مگ تھا، جس سے اٹھتا دھواں اس کی الجھی ہوئی سوچوں کی مانند فضا میں بکھر رہا تھا۔ روحان کے پاس سب کچھ تھا، دولت، شہرت، طاقت اور وہ سب کچھ جو ایک عام انسان کا خواب ہوتا ہے، لیکن اس کے پاس سکون نہیں تھا۔ اس کے گرد موجود ہر انسان یا تو اس کے عہدے سے ڈرتا تھا یا اس کی دولت کا بھوکا تھا۔ اسے اپنی زندگی ایک ایسے مصنوعی سٹیج کی طرح لگتی تھی جہاں ہر کوئی نقاب اوڑھے ہوئے تھا۔ سر، آج شام کی میٹنگ کا وقت ہو گیا ہے، اس کے پی اے نے دروازے پر دستک دیتے ہوئے دبی آواز میں کہا۔ روحان نے ایک لمبا سانس لیا۔ کینسل کر دو سب، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ اس کے لہجے میں ایسی اکتاہٹ تھی کہ پی اے کو دوبارہ کچھ کہنے کی ہمت نہ ہوئی۔ روحان نے ایک سادہ سی ٹی شرٹ اور جینز پہنی، ایک پرانی سی کیپ سر پر جمائی اور اپنی کسی بھی لگژری گاڑی کی چابی اٹھانے کے بجائے پیدل ہی گھر کے پچھلے دروازے سے نکل گیا۔ وہ بس کہیں دور جانا چاہتا تھا جہاں اسے کوئی روحان ادریس کہہ کر نہ پکارے۔ دوسری طرف شہر کے ایک متوسط علاقے کی تنگ گلیوں میں دعا اپنے گھر کے کام کاج سمیٹ رہی تھی۔ دعا، جس کا نام ہی اس کی شخصیت کی عکاسی کرتا تھا، سانولا سلونا رنگ، بڑی بڑی روشن آنکھیں جن میں ہزاروں خواب تھے، اور ایک ایسی مسکراہٹ جو کسی کے بھی مرجھائے ہوئے دل کو کھلا دے۔ دعا بیٹا، آج جلدی آ جانا، تمہاری طبیعت کل سے کچھ ناساز لگ رہی ہے۔ اس کی ماں نے کچن سے آواز دی۔ امی، آپ فکر نہ کریں، بس تھوڑا سا کام ہے آفس میں، وہ ختم کر کے سیدھی گھر آؤں گی۔ اور ہاں، آپ نے دوائی وقت پر لینی ہے۔ دعا نے اپنا پرس سنبھالتے ہوئے کہا۔ دعا ایک چھوٹی سی فرم میں جونیئر کلرک تھی۔ اس کی تنخواہ اتنی تھی کہ گھر کا کرایہ اور ماں کی دوائیوں کا خرچ بامشکل پورا ہوتا، لیکن اس نے کبھی شکوہ نہیں کیا تھا۔ وہ محنت پر یقین رکھتی تھی اور اس کا ایمان تھا کہ اللہ کبھی کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ روحان چلتے چلتے شہر کے ایک پرانے پارک میں جا پہنچا۔ یہ وہ پارک تھا جہاں عام لوگ اپنے بچوں کے ساتھ آتے تھے۔ وہاں نہ تو کوئی پروٹوکول تھا اور نہ ہی کوئی بزنس ڈیل۔ روحان ایک ٹوٹے ہوئے لکڑی کے بینچ پر بیٹھ گیا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر تھکن کے آثار واضح تھے۔ وہ خالی نظروں سے سامنے موجود تالاب کو دیکھ رہا تھا جہاں کچھ بطخیں تیر رہی تھی۔ اسی وقت دعا وہاں سے گزر رہی تھی۔ وہ روزانہ کام سے واپسی پر اس پارک میں تھوڑی دیر بیٹھتی تھی تاکہ تھکن اتر سکے۔ اس کی نظر بینچ پر بیٹھے اس نوجوان پر پڑی۔ روحان کے کندھے جھکے ہوئے تھے، وہ بہت اداس لگ رہا تھا۔ دعا کے دل میں ہمدردی کی لہر جاگی۔ اس نے سوچا، شاید یہ بھی میری طرح زندگی کی تگ و دو سے تھک گیا ہے، شاید اس کی نوکری چھوٹ گئی ہے یا یہ کسی پریشانی میں ہے۔ وہ دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھی۔ روحان اپنی سوچوں میں اتنا مگن تھا کہ اسے کسی کے آنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ السلام علیکم، دعا کی نرم آواز روحان کے کانوں سے ٹکرائی۔ روحان نے چونک کر اوپر دیکھا۔ سامنے ایک لڑکی کھڑی تھی جس کے چہرے پر ایسی معصومیت تھی جو اس نے آج تک اپنے حلقے کی لڑکیوں میں نہیں دیکھی تھی۔ وعلیکم السلام، روحان نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا۔ آپ پریشان لگ رہے ہیں، خیریت تو ہے نا؟ دعا نے بینچ کے دوسرے کونے پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ روحان کو حیرانی ہوئی، لیکن اس نے جواب دے دیا۔ جی بس تھوڑی تھکن ہے، اس نے مختصر جواب دیا۔ دعا نے اپنا چھوٹا سا اسٹال کا لنچ باکس نکالا۔ میں سمجھ سکتی ہوں، آج کل نوکری ملنا کتنا مشکل ہے، اور پھر مہنگائی۔
انسان ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ لے، میں نے صبح پراٹھے اور آملیٹ بنایا تھا، تھوڑا سا بچ گیا ہے، اگر آپ نے کچھ نہیں کھایا تو پلیز یہ کھا لیں۔ روحان ساکت رہ گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک اجنبی لڑکی اسے ایک عام بے روزگار لڑکا سمجھ کر اپنا کھانا پیش کر رہی ہے۔ نہیں شکریہ، میں ٹھیک ہوں، روحان نے انکار کرنا چاہا۔ ارے انکار مت کریں، رزق کی توہین ہوتی ہے، اور ویسے بھی بانٹ کر کھانے سے برکت ہوتی ہے۔ دعا نے اصرار کرتے ہوئے ایک لقمہ توڑ کر اس کی طرف بڑھایا۔ روحان نے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ لقمہ لے لیا۔ جیسے ہی اس نے پہلا لقمہ لیا، اسے محسوس ہوا کہ اس سادہ سے کھانے میں جو ذائقہ تھا وہ اس کے شیف کے بنائے ہوئے 7 کورس میل میں بھی نہیں تھا۔ یہ ذائقہ خلوص کا تھا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ روحان نے نوالا نگلتے ہوئے پوچھا۔ میرا نام دعا ہے، اور آپ کا؟ اس نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں سکیڑ کر پوچھا۔ روحان ایک لمحے کے لیے ہچکچایا۔ اگر اس نے اپنا پورا نام بتایا تو شاید یہ لڑکی ڈر جائے یا بدل جائے۔ میں روحان ہوں۔ اچھا نام ہے، پریشان مت ہو روحان، اللہ بہت بڑا ہے، وہ پرندوں کو بھی رزق دیتا ہے، تو ہم تو پھر انسان ہیں، آپ بس ہمت نہ ہارے۔ دعا نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا اور مسکرائی۔ اس کی مسکراہٹ میں چمک تھی کہ روحان کے دل کے اندھیرے گوشے روشن ہونے لگے۔ کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد دعا کھڑی ہو گئی۔ اب مجھے چلنا چاہیے، امی انتظار کر رہی ہوں گی۔ کیا تم کل بھی آؤ گی؟ روحان نے بے اختیار پوچھا۔ اسے خود نہیں پتا تھا کہ وہ یہ کیوں کہہ رہا ہے۔ اسے بس اس لڑکی کی باتیں سن کر ایسا سکون مل رہا تھا جیسے تپتی دھوپ میں کسی گھنے درخت کا سایہ مل گیا ہو۔ دعا نے ایک لمحہ سوچا اور پھر سر ہلایا۔ جی میں روز اسی وقت یہاں آتی ہوں، اگر آپ کو باتیں کرنی ہو تو آ جایا کریں۔ خدا حافظ۔ وہ چلی گئی۔ لیکن روحان وہیں بیٹھا اسے دور جاتے دیکھتا رہا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا خزانہ پا چکا ہو۔ وہ روحان ادریس، جس کے اشارے پر دنیا ناچتی تھی، آج ایک عام سی لڑکی کی معصومیت کا قیدی بن چکا تھا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں ستارے چمکنے لگے تھے۔ اسے احساس ہوا کہ سکون پیسوں سے نہیں بلکہ سادگی میں ہے۔ اس نے اپنے دل میں فیصلہ کر لیا کہ وہ اس لڑکی سے دوبارہ ملے گا، لیکن اپنی اصلیت چھپا کر، کیونکہ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا کوئی اسے بغیر کسی لالچ کے بھی محبت دے سکتا ہے۔ رات کے پچھلے پہر جب روحان ادریس اپنے وسیع و عریض بنگلے میں داخل ہوا تو اس کے چلنے کے انداز میں ایک عجیب سی سبک رفتاری تھی۔ وہ گارڈز جو اسے ہمیشہ سنجیدہ اور تلخ مزاج دیکھنے کے عادی تھے، آج اسے گنگناتے ہوئے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ روحان سیدھا اپنی اسٹڈی روم میں گیا اور اپنے سب سے بھروسے مند سیکیورٹی انچارج مراد کو طلب کیا۔ مراد چند منٹوں میں حاضر ہو گیا۔ جی سر، کوئی خاص حکم؟ روحان نے کرسی پر ٹیک لگائی اور بڑی سنجیدگی سے کہا، مراد کل سے میں شام کے وقت پرانے پارک میں جایا کروں گا۔ مجھے وہاں کوئی پروٹوکول نہیں چاہیے۔ تم اور تمہارے آدمی وہاں موجود ہوں گے، لیکن کوئی بھی سوٹ میں نہیں ہوگا، سب عام حولیے میں ہوں گے۔ کوئی دور کھڑے ہو کر اخبار پڑھے گا تو کوئی عام شہری بن کر ٹہلے گا۔ مراد کی پیشانی پر ناسمجھی کے بل پڑ گئے۔ سر، آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ بزنس ورلڈ میں آپ کے دشمنوں کی کمی نہیں ہے۔ روحان کی آنکھوں میں ایک پرانا زخم لہرایا۔ میں جانتا ہوں، لوگ مجھ سے نہیں میری حیثیت سے جڑتے ہیں، یا پھر اس سیکیورٹی سے ڈر کر دور بھاگ جاتے ہیں۔ میں اس لڑکی کو نہیں کھونا چاہتا۔ اسے شک بھی نہیں ہونا چاہیے کہ میں کون ہوں۔ اگر ایک بھی گارڈ اس کی نظر میں آ گیا تو تم سب اپنی نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ مراد خاموشی سے سر جھکا کر باہر نکل گیا تھا۔ روحان نے کھڑکی سے باہر چاند کو دیکھا اور بے اختیار مسکرا دیا۔ اسے دعا کا وہ سادہ سا انداز اور اسٹیل کے لنچ باکس میں دیا گیا پراٹھا یاد آ رہا تھا۔ اسے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے برسوں بعد اس نے تازہ ہوا میں سانس لیا ہو۔ دوسری طرف دعا اپنے چھوٹے سے کمرے میں بیٹھی حساب کتاب کر رہی تھی۔ اس مہینے اسے کچھ اضافی بونس ملا تھا کیونکہ اس نے آفس کا
ایک مشکل کام وقت سے پہلے ختم کر لیا تھا۔ اس کے ذہن میں بار بار اس اداس لڑکے کا چہرہ آ رہا تھا جو اسے پارک میں ملا تھا۔ بیچارہ کتنا پریشان تھا۔ اس نے سوچا شاید اسے شہر میں کوئی جاننے والا نہیں ہے۔ کل اسے کچھ اچھا کھلاؤں گی تاکہ اس کا دل بہل جائے۔ اگلے دن شام کو دعا معمول سے تھوڑا جلدی پارک پہنچ گئی۔ اس نے آج ہرے رنگ کا سادہ سا سوٹ پہنا تھا اور سر پر دوپٹہ بڑے سلیقے سے اوڑھ رکھا تھا۔ دور سے ہی اس نے دیکھا کہ روحان اسی بینچ پر بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ آج وہ پہلے سے کچھ بہتر لگ رہا تھا، لیکن اس نے اب بھی خود کو ایک عام سے لباس میں چھپا رکھا تھا۔ السلام علیکم روحان، دعا نے قریب آ کر چہکتے ہوئے کہا۔ روحان کا دل اس کی آواز سن کر ایک دھڑکن بھول گیا۔ وعلیکم السلام۔ دعا تم آ گئی؟ مجھے لگا شاید کل کی بات تم بھول گئی ہوگی۔ میں وعدہ خلافی نہیں کرتی، دعا نے فخر سے کہا۔ پھر اس نے اپنی جیب سے کچھ پیسے نکالے اور خوشی سے لہرائے۔ آپ کو پتہ ہے آج مجھے بونس ملا ہے، میری تنخواہ کے ساتھ تھوڑے اضافی پیسے ملے ہیں۔ اسی خوشی میں آج میں آپ کو گول گپے کھلاؤں گی۔ روحان، جس نے پیرس کے مہنگے ترین ریسٹوران میں ڈنر کیا تھا اور جس کے لیے ایک وقت کے کھانے کا بل لاکھوں میں آتا تھا، اس کے سامنے ان چند روپوں کی خوشی دیکھ کر وہ ششدر رہ گیا۔ گول گپے؟ ہاں، بہت پہلے کھائے تھے، روحان نے جھوٹ بولا۔ حقیقت میں اس نے کبھی کسی سڑک کنارے ریہڑی سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ اسے بچپن ہی سے سکھایا گیا تھا کہ صفائی اور معیار سب سے اہم ہے، لیکن آج دعا کی آنکھوں کی چمک کے سامنے اسے ہر معیار ہیچ لگ رہا تھا۔ تو پھر دیر کس بات کی، چلیں، دعا نے جوش سے کہا۔ وہ دونوں پارک کے گیٹ کے پاس کھڑی ایک ریہڑی کی طرف بڑھے۔ ریہڑی والا بڑے شوق سے گول گپے تیار کر رہا تھا۔ وہاں شور تھا، مکھیاں بھن بھنا رہی تھیں اور لوگوں کا رش تھا، لیکن روحان کو ان سب باتوں میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ اس کی تمام تر توجہ اس لڑکی پر تھی جو بڑے شوق سے ریہڑی والے کو ہدایات دے رہی تھی۔ بھیا، مسالہ تھوڑا تیز رکھنا اور دہی بھی ڈالنا، دعا نے فرمائش کی۔ ریہڑی والے نے 2 پلیٹیں لگائیں۔ دعا نے ایک پلیٹ روحان کی طرف بڑھائی۔ یہ لیں، کھا کر بتائیں کیسے ہیں۔ روحان نے ہچکچاتے ہوئے ایک گول گپا اٹھایا۔ جیسے ہی اس نے اسے منہ میں رکھا، تیکھے اور کھٹے ذائقے نے اسے چونکا دیا۔ یہ ایک انوکھا تجربہ تھا۔ وہ دعا کو دیکھ رہا تھا جو بڑے مزے سے گول گپے کھا رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے مرچوں کی وجہ سے پانی آ رہا تھا، مگر وہ پھر بھی ہنس رہی تھی۔ کیسے ہیں؟ دعا نے منہ میں گول گپا دبائے پوچھا۔ بہت 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 اچھے ہیں، روحان نے دل سے کہا تھا۔ پتہ ہے روحان، خوشی نہ پیسوں سے نہیں خریدی جا سکتی، دعا نے پلیٹ ختم کرتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ میری امی کہتی ہیں کہ اگر انسان کا دل مطمئن ہو تو وہ روکھی سوکھی کھا کر بھی بادشاہ محسوس کرتا ہے۔ میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے، بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے ہیں، لیکن چہروں پر ہمیشہ 12 بجے ہوتے ہیں۔ ان سے تو ہم بھلے ہیں، کم از کم ہنس تو لیتے ہیں۔ روحان اس کی باتوں کی گہرائی دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اسے ایسا لگا جیسے کوئی استاد اسے زندگی کا اصل سبق پڑھا رہا ہو۔ وہ روحان ادریس جس کے پاس سب کچھ تھا لیکن ہنسی نہیں تھی، آج ایک ریہڑی پر کھڑا سچی خوشی محسوس کر رہا تھا۔ تمہاری امی بہت عقل مند ہیں دعا، روحان نے دبی آواز میں کہا۔ اسی دوران روحان کی نظر دور کھڑے ایک گارڈ پر پڑی جو ایک درخت کے پیچھے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ روحان نے اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں گھورا تو وہ فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ دعا کا دھیان ان باتوں کی طرف نہیں تھا۔ آپ کا خاندان کہاں ہے؟ دعا نے اچانک سوال کیا۔ روحان کا چہرہ ایک لمحے کے لیے سخت ہوا۔ میرا کوئی نہیں ہے، بس میں ہوں اور میرا کام۔ میرے والدین کا انتقال بہت پہلے ہو گیا تھا۔ دعا کی آنکھوں میں ہمدردی بھر آئی۔ اوہ، مجھے بہت افسوس ہوا، لیکن آپ فکر نہ کریں، اب سے میں آپ کی دوست ہوں۔ اگر کبھی اکیلا پن محسوس ہو تو اس پارک میں آ جائیے گا، میں آپ کو کبھی اداس نہیں ہونے دوں گی۔ روحان نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہاں کوئی بناوٹ نہیں تھی، کوئی لالچ نہیں تھا۔ وہ پہلی بار کسی ایسے انسان سے ملا تھا جو اسے روحان ادریس کی حیثیت سے نہیں بلکہ صرف روحان کی وجہ سے پسند کر رہی تھی۔ اس لمحے اس نے محسوس کیا کہ وہ اس لڑکی کی معصومیت اور سادگی کا اسیر ہوتا جا رہا ہے۔
کھانے کے بعد دعا نے پیسے ادا کیے اور پرس بند کیا۔ چلیں اب گھر چلنا چاہیے، کل پھر ملیں گے۔ ضرور، میں انتظار کروں گا، روحان نے کہا۔ دعا کے جانے کے بعد روحان کافی دیر تک وہیں کھڑا رہا۔ اس نے اپنی جیب سے اپنا قیمتی اسمارٹ فون نکالا اور اس پر دعا کی ایک تصویر لی جب وہ دور جاتے ہوئے نظر آ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر خوبصورت سی مسکراہٹ تھی۔ روحان بھی مسکرایا تھا۔ وہ واپس اپنی گاڑی کی طرف بڑھا جو پارک سے کافی دور سڑک پر کھڑی تھی۔ جیسے ہی وہ گاڑی میں بیٹھا، اس کا چہرہ دوبارہ سے سنجیدہ اور کاروباری ہو گیا۔ مراد، کل کی تمام میٹنگز کینسل کر دو، مجھے کل پھر پارک جانا ہے، اس نے سرد لہجے میں حکم دیا۔ لیکن سر، کل جاپانی کلائنٹس کے ساتھ ڈنر ہے، مراد نے یاد دلایا۔ میں نے کہا نا کینسل کر دو، روحان نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے سپاٹ لہجے میں بولا تھا۔ روحان ادریس بدل رہا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ تقدیر اس کے ساتھ کیا کھیل کھیلنے والی ہے۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ جس دعا کو وہ سادگی اور مفلسی میں دیکھ کر پیار کر رہا ہے، وہی دعا ایک دن اس کے سامنے ایسی صورت میں آئے گی کہ اس کا سارا سچ بکھر کر رہ جائے گا۔ شہر کی روشنیاں آج روحان کو اتنی اجنبی نہیں لگ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا اسے زندگی جینے کی ایک نئی وجہ مل گئی ہے۔ لیکن کیا یہ عکس اعتبار برقرار رہے گا؟ کیا دعا اسے معاف کر پائے گی جب اسے پتہ چلے گا کہ جس شخص کو وہ بے روزگار سمجھ کر اپنا کھانا کھلاتی رہی، وہ دراصل اس شہر کا سب سے بڑا شکاری ہے؟ وقت کی گردش کبھی کبھی انسان کو ایسے موڑ پر لا کھڑا کرتی ہے جہاں سے واپسی کا راستہ مسدود ہو جاتا ہے۔ دعا جو اپنی چھوٹی سی دنیا میں مگن تھی، اچانک حالات کے تھپڑوں کی زد میں آ گئی تھی۔ اس کی والدہ کی طبیعت اچانک بگڑ گئی تھی اور ڈاکٹر نے فوری طور پر کچھ مہنگے ٹیسٹ اور ادویات تجویز کی تھی۔ گھر میں موجود جمع پونجی پہلے ہی ختم ہو رہی تھی اور تنخواہ آنے میں ابھی 15 دن باقی تھے۔ دعا اس رات سو نہ سکی۔ وہ اپنے چھوٹے سے کمرے کی کھڑکی سے باہر چاند کو دیکھتی رہی اور سوچتی رہی کہ روحان سے مدد مانگے، لیکن پھر اس کا ضمیر اسے جھنجھوڑ دیتا۔ نہیں، وہ تو خود بے روزگار ہے، پریشان ہے، میں اسے اپنی مشکلات کا بوجھ کیسے دے سکتی ہوں؟ اسے کیا معلوم تھا کہ جس روحان کے لیے وہ فکر مند تھی، وہ شہر کے سب سے پرتعیش بیڈ روم میں ریشمی بستر پر لیٹا صرف اس کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اگلے دن آفس میں دعا کا دل کام میں نہیں لگ رہا تھا۔ وہ بار بار اپنے موبائل میں موجود رقم کو دیکھتی جو ضرورت سے کہیں کم تھی۔ اسی دوران اس کی ایک سہیلی نائلہ اس کے پاس آئی۔ دعا، تم اتنی پریشان کیوں؟ نائلہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ دعا نے اسے ساری صورتحال بتائی۔ نائلہ نے ایک لمحہ سوچا اور پھر کہا، دیکھو دعا، ایک راستہ ہے۔ میری ایک جاننے والی ایجنسی چلاتی ہے جو بڑے ہوٹلوں میں تقریبات کے لیے پارٹ ٹائم سٹاف فراہم کرتی ہے۔ آج رات گرینڈ ریجنسی ہوٹل میں ایک بہت بڑی پارٹی ہے، وہاں ویٹرس کی ضرورت ہے۔ صرف 5 گھنٹے کا کام ہے اور پیسے بہت اچھے ملیں گے۔ اگر تم چاہو تو میں تمہارا نام لکھوا دوں۔ دعا کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے کبھی ایسا کام نہیں کیا تھا۔ اس کے خاندان میں سفید پوشی کی ایک ساخت تھی، لیکن سامنے ماں کی بیماری تھی۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنے آنسو پہنچے۔ ٹھیک ہے نائلہ، میں کروں گی، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ نائلہ نے اسے ایڈریس اور وقت بتا دیا۔ دعا نے سوچا کہ وہ روحان کو بتا دے کہ وہ آج پارک نہیں آ سکے گی، لیکن پھر اسے خیال آیا کہ وہ اسے کیا بتائے گی؟ کیا وہ یہ کہے گی کہ وہ ایک ہوٹل میں ویٹرس بن کر جا رہی ہے؟ اسے شرمندگی محسوس ہوئی۔ اس نے روحان کو ایک مختصر میسج کر دیا، روحان، آج گھر میں کچھ کام ہے، اس لیے میں پارک نہیں آ سکوں گی۔ دوسری طرف روحان ادریس اپنے آفس کے وسیع و عریض کیبن میں بیٹھا۔ اس کے سامنے اس کی نئی کمپنی کی کامیابی کی رپورٹ تھی۔ اس خوشی میں آج اس نے ایک عظیم الشان پارٹی کا اہتمام کیا تھا۔ شہر کے تمام بڑے بزنس مین، سیاست دان اور میڈیا کے لوگ مدعو تھے۔ مراد اندر داخل ہوا۔ سر، پارٹی کی تمام تیاریاں مکمل ہیں، آپ کا سوٹ پہنچا دیا گیا ہے۔ روحان نے بیزاری سے سر ہلایا۔ مراد، میرا دل ان محفلوں میں نہیں لگتا، کاش میں آج بھی اسی پارک میں دعا کے ساتھ بیٹھا ہوتا۔ سر، آپ کو اپنی پوزیشن برقرار رکھنے کے لیے یہ سب کرنا پڑے گا۔ دعا صاحبہ کو آپ بعد میں بھی مل سکتے ہیں۔
مراد نے مشورہ دیا۔ روحان نے دعا کا میسج پڑھا اور ایک اداس مسکراہٹ اس کے لبوں پر آئی۔ اس نے لکھا ہے اپنا خیال رکھیے گا۔ اسے نہیں پتا کہ میرا خیال رکھنے کے لیے 100 گارڈز موجود ہیں، لیکن میرا دل صرف اس کی ایک مسکراہٹ سے خوش رہتا ہے۔ روحان نے فیصلہ کیا کہ وہ آج کی پارٹی کے بعد کل وہ دعا کو سب کچھ سچ بتا دے گا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اب چھپانے کا وقت گزر چکا ہے۔ وہ اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتا تھا۔ شام 7 بجے دعا گرینڈ ریجنسی ہوٹل کے پچھلے دروازے سے اندر داخل ہوئی۔ وہاں کا ماحول اس کی سوچ سے بالکل مختلف تھا۔ ہر طرف بھاگ دوڑ تھی، شیف چیخ رہے تھے اور لڑکیاں اپنے یونیفارم درست کر رہی تھیں۔ دعا کو ایک سفید شرٹ، سیاہ پینٹ اور ایک چھوٹی سی ویسٹ پہنائی گئی۔ اس کے لمبے بالوں کو سختی سے جوڑے میں باندھ دیا گیا۔ دیکھو لڑکی، آج شہر کی سب سے بڑی شخصیت روحان ادریس کی پارٹی ہے۔ ایک بھی غلطی نہیں ہونی چاہیے، سپروائزرز نے اسے وارننگ دیتے ہوئے کہا۔ روحان ادریس کا نام سن کر دعا کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے سوچا کتنا بڑا آدمی ہوگا وہ جس کے نام سے ہی لوگ کانپ رہے ہیں۔ کاش روحان بھی ایسا ہی کامیاب ہوتا، لیکن وہ تو بیچارہ خود پریشان ہے۔ اسے ذرا برابر بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ دونوں ایک ہی شخص ہیں۔ دعا کو وی آئی پی لاؤنج کی ذمہ داری دی گئی۔ اسے سکھایا گیا کہ ٹرے کو کیسے پکڑنا ہے اور مہمانوں کے سامنے کیسے ڈیل کرنا ہے۔ جیسے جیسے مہمان آنا شروع ہوئے، ہوٹل کی روشنیاں اور مہنگے عطروں کی خوشبو سے دعا کا سر چکرانے لگا۔ وہ اس دنیا کے لیے نہیں بنی تھی۔ وہ ایک کونے میں کھڑی تھی جب سپروائزرز نے اسے آواز دی، اے لڑکی، خالی کیوں کھڑی ہو؟ وہ سامنے وی آئی پی سیکشن میں جوس لے کر جاؤ، وہاں مین گیسٹ تشریف لا چکے ہیں۔ دعا نے کانپتے ہاتھوں سے ٹرے اٹھائی جس پر کرسٹل کے گلاس سجے ہوئے تھے۔ اس نے ایک لمبا سانس لیا اور خود کو ہمت دلائی۔ دعا، بس تھوڑی دیر کی بات ہے، پھر تمہیں پیسے مل جائیں گے اور امی کا علاج ہو جائے گا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتی ہوئی وی آئی پی سیکشن کی طرف بڑھی۔ وہاں کا دروازہ 2 گارڈز نے کھولا، جنہیں دیکھ کر دعا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ اندر کا ماحول نہایت پرسکون مگر رعبدار تھا۔ وہاں صرف چند مخصوص لوگ بیٹھے تھے اور درمیان والے صوفے پر ایک شخص پشت کر کے بیٹھا تھا جس کے گرد کئی لوگ جھک کر باتیں کر رہے تھے۔ دعا نے اپنی نظریں نیچے رکھیں اور میز کی طرف بڑھی۔ اسے صرف گلاس رکھنے تھے اور واپس جانا تھا، لیکن جیسے ہی وہ میز کے قریب پہنچی، صوفے پر بیٹھے شخص نے کسی بات پر کہکا لگایا۔ وہ جانی پہچانی آواز سن کر دعا کے ہاتھ جیسے برف ہو گئے۔ وہ آواز روحان کی تھی۔ روحان کی؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، اس نے خود کو سمجھایا، لیکن تجسس اور خوف کے مارے اس کی نظریں خود بخود اوپر اٹھ گئی۔ وہاں اس شاہانہ کرسی پر جو شخص سوٹ پہنے، ہاتھ میں مہنگی گھڑی سجائے، پورے وقار کے ساتھ بیٹھا تھا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ روحان تھا۔ اس کا روحان۔ اس کے ہاتھ میں جوس کا گلاس تھمانے کے لیے روحان نے ہاتھ بڑھایا اور جیسے ہی اس کی نظر سامنے کھڑی ویٹرس پر پڑی، اس کے چہرے سے تمام رنگ اڑ گئے۔ وقت جیسے تھم گیا۔ شور مچاتی محفل دعا کے لیے بالکل خاموش ہو گئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ پارک، وہ بینچ، وہ لنچ باکس اور وہ گول گپوں کی ریڑھی ایک فلم کی طرح گھوم گئے۔ اور پھر اس نے دیکھا اس عالی شان کمرے کو، اس کے پروٹوکول کو اور اس جھوٹ کو جو اس نے اتنی صفائی سے بولا تھا۔ دعا کے ہاتھ سے ٹرے چھوٹ گئی، شیشے کے گلاس فرش پر گرے اور زوردار دھماکے کے ساتھ چکنا چور ہو گئے۔ محفل میں موجود ہر شخص کی نظر اس لڑکی پر تھی جو لرز رہی تھی۔ روحان اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ دعا، اس کے لبوں سے نکلا۔ دعا کی آواز اس کے گلے میں پھنس گئی۔ اس نے بمشکل اپنے الفاظ اکٹھے کیے اور لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا، تم کون ہو؟ روحان کی خاموشی اور وہاں موجود لوگوں کا اسے سر کہنا دعا پر سچائی کا پہاڑ گرا چکا تھا۔ اس کا اعتبار جو اس نے ایک اجنبی پر کیا تھا، اس شیشے کی طرح ٹوٹ کر بکھر چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ روحان کچھ کہتا یا اسے پکڑتا، دعا پلٹی اور دیوانہ وار وہاں سے باہر بھاگ گئی۔
روحان ششدر کھڑا رہ گیا۔ اس کا سچ اس قدر بھیانک طریقے سے اس کے سامنے آئے گا اس نے کبھی سوچا نہ تھا۔ ہوٹل کے اس عالیشان ہال میں جہاں چند لمحے پہلے کہکے اور موسیقی کی دھنیں رقص کر رہی تھی، اب وہاں ایک سنگین خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ فرش پر بکھرے شیشے کے ٹکڑے ان وعدوں اور باتوں کی طرح چمک رہے تھے جو روحان نے دعا سے پارک کے اس ٹوٹے ہوئے بینچ پر کیے تھے۔ روحان ادریس، جس کے سامنے بڑے بڑے سیاست دان سر جھکاتے تھے، اس وقت ایک مجسمہ بنا کھڑا تھا۔ اس کی نظریں ہال کے اس دروازے پر جمی تھی جہاں سے دعا ابھی ابھی بھاگی تھی۔ اس کے دل میں ایک ایسی ہوک اٹھی جو اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ وہ دعا جس نے اسے انسان سمجھ کر اپنا کھانا بانٹا، آج اسے ایک جھوٹا شکاری سمجھ کر چلی گئی تھی۔ سر کیا ہوا؟ آپ ٹھیک تو ہے؟ مراد نے تیزی سے آگے بڑھ کر پوچھا اور روحان کے شانے کو چھوا۔ روحان نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ ہٹا دیا۔ گاڑی نکالو ابھی۔ وہ کسی کی پرواہ کیے بغیر اپنے پروٹوکول کو پیچھے چھوڑ کر باہر کی طرف لپکا۔ دعا ہوٹل کے پچھلے دروازے سے نکل کر سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ اس کے قدموں میں اتنی سخت نہیں تھی مگر اس کا دل اسے وہاں سے دور لے جانا چاہتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب رواں تھا۔ اسے رہ رہ کر روحان کا وہ سوٹ، وہ قیمتی گھڑی اور اس کا وہ روب دار انداز یاد آ رہا تھا۔ جھوٹ، سب جھوٹ تھا۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اس نے میری غربت کا تماشا بنایا۔ اسے مزہ آتا ہوگا مجھے اس طرح دیکھ کر، مجھ سے ہمدردی وصول کر کے۔ کتنا بڑا اداکار تھا وہ۔ وہ ایک سنسان گلی میں پہنچ کر دیوار سے لگ کر بیٹھ گئی۔ اس کا سانس پھول رہا تھا۔ اسے لگا جیسے اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت خواب ایک بھیانک حقیقت بن کر ٹوٹا ہے۔ وہ جسے اپنا ہمدرد سمجھ رہی تھی، وہ تو اس شہر کا بے تاج بادشاہ تھا۔ روحان کی کالی لینڈ کروزر سڑکوں پر دیوانہ وار دوڑ رہی تھی۔ مراد، گاڑی پارک کی طرف موڑو، روحان نے حکم دیا۔ سر، وہ اس وقت وہاں نہیں ہوں گی، مراد نے دبی آواز میں کہا۔ میں نے کہا پارک چلو، روحان چلایا۔ پارک پہنچ کر روحان گاڑی سے اترا اور اسی بینچ کی طرف بھاگا، مگر وہاں اندھیرا اور خاموشی تھی۔ دعا وہاں نہیں تھی۔ اس نے بے بسی سے اپنے بال نوچ لیے۔ اسے اپنی دولت سے نفرت ہونے لگی۔ یہ دولت ہی تو تھی جس کی وجہ سے اس نے جھوٹ بولا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ اگر وہ اپنی حقیقت بتاتا تو دعا کبھی اس کے قریب نہ آتی۔ اگلے 2 دن روحان نے دعا کے گھر کے چکر لگائے لیکن دعا نے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ اس نے نوکری سے بھی استعفیٰ دے دیا تھا۔ وہ خود کو دنیا سے کاٹ کر ایک کمرے میں بند کر چکی تھی۔ اس کی ماں پریشان تھی کہ اس کی بیٹی کو اچانک کیا ہو گیا ہے۔ تیسرے دن روحان نے ہمت جمع کی اور دعا کے گھر کے باہر جا کر کھڑا ہوا۔ اس نے گارڈز کو دور رہنے کا حکم دیا اور خود سادہ لباس میں دعا کے دروازے پر دستک دی۔ کافی دیر بعد دروازہ کھلا۔ سامنے دعا کھڑی تھی، مگر وہ دعا نہیں تھی جسے روحان جانتا تھا۔ اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے تھے اور چہرے پر ایک مردنی چھائی ہوئی تھی۔ کیوں آئے ہو یہاں؟ دعا کی آواز میں کوئی جذبہ نہیں تھا، صرف خالی پن تھا۔ دعا، میری بات تو سنو، صرف ایک بار، روحان نے التجا کی۔ سنو کہ کیا سنو؟ کہ آپ کتنے بڑے بزنس ٹائکون ہیں، یا یہ کہ آپ کو غریبوں کا مذاق اڑانے کا کتنا شوق ہے؟ دعا نے تلخی سے کہا۔ آپ کو شرم نہیں آئی؟ روحان صاحب، میں نے آپ کو اپنا دوست سمجھا، اپنا کھانا آپ کے ساتھ بانٹا، اور آپ تماشائی بن کر میری مفلسی پر ہنستے رہے۔ خدا کی قسم میں کبھی نہیں ہنسا، روحان نے تڑپ کر کہا۔ میں سچ مچ اس زندگی سے تھک چکا تھا۔ میں نے جھوٹ اس لیے بولا کیونکہ میں پہلی بار کسی ایسے انسان سے ملا تھا جو مجھے میرے پیسوں کی وجہ سے نہیں، میری وجہ سے پسند کرتا تھا۔ میں ڈر گیا تھا کہ اگر میں نے سچ بتایا تو تم مجھ سے دور ہو جاؤ گی۔ دعا نے ایک زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ اور اب کیا ہوا؟ اب بھی تو میں دور ہی ہوں۔ آپ کی دولت نے آپ کو کیا دیا؟ صرف ایک اور جھوٹ۔ جائیے یہاں سے۔ روحان صاحب، آپ کی اور میری دنیا الگ ہے۔ آپ محلوں کے مکین ہیں اور میں ان گلیوں کی ہمراہ۔ کوئی جوڑ نہیں ہے۔ جوڑ دلوں کا ہوتا ہے دعا، مرتبوں کا نہیں۔ روحان نے قدم آگے بڑھایا۔ میں تم سے سچی محبت کرتا ہوں۔ دعا نے دروازہ بند کرنا چاہا مگر روحان نے اپنا ہاتھ چوکھٹ پر رکھ دیا۔ اس کی آنکھوں میں التجا تھی جو دعا نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔
مجھے ایک موقع تو دو۔ دعا میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، میں تمہیں وہ مقام دوں گا جس کی تم حقدار ہو، مجھے آپ کا مقام نہیں چاہیے۔ دعا نے چیخ کر کہا، مجھے وہ اعتبار چاہیے جو آپ نے توڑ دیا، اور اعتبار کا کوئی عکس نہیں ہوتا۔ روحان، وہ ایک بار ٹوٹ جائے تو دوبارہ کبھی ویسا نہیں جڑتا۔ دعا نے زور سے دروازہ بند کر دیا اور روحان وہیں ساکت کھڑا رہ گیا۔ وہاں سے واپس آتے ہوئے روحان نے ایک فیصلہ کیا، اگر دعا اسے معاف نہیں کرے گی تو وہ بھی چین سے نہیں بیٹھے گا۔ وہ اسے ثابت کر کے دکھائے گا کہ اس کی محبت اس کے جھوٹ سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ دعا کا دل ایک بنجر زمین کی طرح ہو چکا تھا، جہاں اب اعتبار کی کوئی کونپل نہیں پھوٹ رہی تھی۔ اس نے خود کو گھر کے کاموں اور ماں کی تیمارداری میں اتنا مصروف کر لیا تھا کہ اسے اپنے زخموں کو دیکھنے کی مہلت نہ ملے۔ لیکن روحان ادریس ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں ہر بڑی ڈیل جیتی تھی، مگر آج اسے زندگی کی سب سے بڑی بازی جیتنی تھی، دعا کا دل۔ اگلے کئی دنوں تک دعا کے گھر کے باہر پھولوں کے گلدستے آتے رہے، جنہیں دعا بنا دیکھے کچرے میں پھینک دیتی۔ روحان نے کئی بار ملنے کی کوشش کی، لیکن دعا نے ہر بار انکار کر دیا۔ وہ اپنی انا کے خول میں بند ہو چکی تھی، لیکن تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک رات دعا کی والدہ کی حالت تشویشناک حد تک بگڑ گئی۔ انہیں سانس لینے میں شدید دشواری ہو رہی تھی۔ دعا ایمبولینس کو کال کی، لیکن بارش اور ٹریفک کی وجہ سے کوئی گاڑی وقت پر نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ دعا نے گلی میں نکل کر مدد کے لیے پکارا، مگر رات کے اس پہر وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ اچانک کالی گاڑیوں کا وہی واقف قافلہ گلی میں داخل ہوا۔ روحان، جو روزانہ اسی وقت دعا کی گلی کے نکڑ پر آ کر کھڑا ہو جاتا تھا تاکہ صرف اس کے گھر کی کھڑکی دیکھ سکے، گاڑی سے باہر نکلا۔ دعا، کیا ہوا؟ روحان نے اس کی بدحواسی دیکھ کر پوچھا۔ میری امی روحان، وہ سانس نہیں لے پا رہی، پلیز میری مدد کریں۔ روحان نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر وہ اس کے گھر پہنچا۔ اس نے دعا کی امی کو گاڑی کی پچھلی نشست پر لٹایا اور خود گاڑی ڈرائیو کرنے لگا، جبکہ دعا پیچھے اپنی ماں کا سر گود میں لیے رو رہی تھی۔ روحان نے شہر کے بہترین پرائیویٹ اسپتال کے ڈائریکٹر کو فون کیا اور ہنگامی بنیادوں پر ٹیم تیار رکھنے کا حکم دیا۔ اسپتال پہنچتے ہی ڈاکٹروں کی ایک فوج حرکت میں آ گئی۔ روحان باہر کوریڈور میں کھڑا تھا، جبکہ دعا آپریشن تھیٹر کے باہر فرش پر بیٹھی مسلح پر بغیر دعائیں رو رو کر مانگ رہی تھی۔ کئی گھنٹوں بعد ڈاکٹر باہر نکلا۔ آپ کی والدہ اب خطرے سے باہر ہے، ڈاکٹر نے مسکرا کر کہا۔ اگر آپ انہیں 5 منٹ بھی دیر سے لاتے تو شاید ہم انہیں نہ بچا پاتے۔ دعا کی جان میں جان آئی۔ اس نے دیوار کا سہارا لے کر کھڑے ہونے کی کوشش کی تو اس کے قدم لڑکھڑا گئے۔ روحان نے آگے بڑھ کر اسے تھام لیا۔ اس بار دعا نے اسے پیچھے نہیں ہٹایا۔ اس کی آنکھوں میں تشکر اور ندامت کے ملے جلے جذبات تھے۔ کچھ دیر بعد جب اسپتال کی گیلری میں سناٹا چھا گیا، روحان دعا کے پاس آ کر بیٹھا۔ اس نے پانی کا گلاس اسے پکڑایا۔ دعا، میں جانتا ہوں تم مجھ سے نفرت کرتی ہو، روحان نے پست آواز میں کہا، لیکن ایک بار یہ بات یاد رکھنا، میں نے جھوٹ تمہاری غربت کا مذاق اڑانے کے لیے نہیں بولا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت سے دوست دیکھے ہیں جو میری دولت کے دسترخوان پر بیٹھتے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں وہ روحان تلاش کرنا چھوڑ دیا تھا جس کے پاس کچھ نہ ہو، لیکن تم نے مجھے وہ روحان واپس دیا جس نے ایک ریڑھی پر کھڑے ہو کر ہنسنا سیکھا تھا۔ روحان نے دعا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اگر تم کہو گے تو میں وہی روحان بن جاؤں گا جس کو تم مجھے ملی تھی، بس مجھے اپنے سے دور نہ کرو۔ میں روحان ادریس کی حیثیت سے نہیں بلکہ اس بے روزگار روحان کی حیثیت سے تم سے مانگ رہا ہوں جس کی زندگی تم بن چکی ہو۔ روحان کی آنکھوں میں نمی تھی۔ دعا خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ شخص اس کے سامنے کتنا ٹوٹ چکا ہے۔ اس کا غصہ برف کی طرح پگھلنے لگا۔ روحان، دعا نے دبی آواز میں پکارا، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے صرف وہ اعتبار چاہیے جو سچا ہو۔ روحان کے چہرے پر ایک امید کی کرن لہرائی۔ میں وہ اعتبار دوبارہ تعمیر کروں گا۔ دعا، میں تمہیں دنیا کی ہر خوشی دوں گا۔ اس نے دعا کے ہاتھ تھام لیے۔ دعا کے دل میں ایک انجانا سا سکون اترا تھا۔ چند ہفتوں بعد
جب دعا کی ماں مکمل صحت یاب ہو کر گھر آ گئی تو روحان اپنی پھپھو، جو اس کے خاندان میں واحد زندہ رشتہ دار تھی، کے ساتھ دعا کے گھر رشتہ لے کر آیا۔ وہ سادہ سی محفل تھی۔ دعا کی امی نے روحان کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا، تم نے میری جان بچائی، لیکن میں اپنی بیٹی تمہیں اس لیے دے رہی ہوں کیونکہ تمہاری آنکھیں بتاتی ہیں کہ تم اسے پلکوں پر بٹھا کر رکھو گے۔ شادی کی تاریخ طے پا گئی۔ روحان چاہتا تھا کہ یہ شادی شہر کی سب سے بڑی شادی ہو، لیکن دعا کی خواہش تھی کہ سب کچھ سادگی سے ہو۔ روحان نے اس کی بات مان لی، مگر اس نے ادریس ولا کو دلہن کی طرح سجانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ شہر کا ہر اخبار اس خبر سے بھرا ہوا تھا کہ ملک کا سب سے بڑا بزنس مین ایک متوسط طبقے کی لڑکی سے شادی کر رہا ہے۔ لوگ اسے سنڈریلا سٹوری کہہ رہے تھے، لیکن روحان اور دعا جانتے تھے کہ یہ دو روحوں کے ملن کی کہانی ہے جنہوں نے ایک دوسرے کو اس وقت پہچانا تھا جب نقاب نہیں تھے۔ شہر کی فضائیں خوشبوؤں سے مہک رہی تھی۔ آج ادریس ولا کسی عام بنگلے کی طرح نہیں، بلکہ جنت کے ایک ٹکڑے کی مانند لگ رہا تھا۔ سفید گلابوں اور چنبیلی کے پھولوں سے لدے ہوئے ستون، جا بجا جلتی شمعیں اور مدھم موسیقی نے پورے ماحول کو ایک خوابناک لمس دے دیا تھا۔ روحان نے دعا کی خواہش پر شادی کو سادہ رکھا تھا، لیکن اس کی اپنی محبت اتنی عالی شان تھی کہ ہر چیز میں شاہانہ رنگ خود بخود جھلک رہا تھا۔ دعا، جو آج کسی یونانی دیو مالا کی اپسرا لگ رہی تھی، سرخ عروسی لباس میں ملبوس تھی جس پر سونے کے تاروں سے نفیس کام ہوا تھا۔ اس کا چہرہ حیا کی سرخی سے دہک رہا تھا۔ جب وہ روحان کے سامنے آئی تو روحان کا سانس سینے میں اٹک گیا۔ اس نے اپنی زندگی میں بہت سے خوبصورت چہروں کو دیکھا تھا، لیکن دعا کی سادگی میں جو قیامت تھی اس کا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ نکاح کے بول ادا ہوئے، قبول ہے کی صدا گونجی، اور دو اجنبی روحیں ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے نام ہو گئی۔ رات کے پچھلے پہر جب محفل رخصت ہوئی اور خاموشی نے ڈیرے ڈال لیے، روحان اپنے بیڈ روم کے دروازے پر کھڑا تھا۔ کمرے کو ہزاروں موم بتیوں اور سرخ گلابوں کی پتیوں سے سجایا گیا تھا۔ فضا میں سندل اور ونیلا کی مدہوش سی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ دعا بیڈ کے وسط میں بیٹھی تھی، اس کا لمبا گھونگھٹ اس کے چہرے کو چھپائے ہوئے تھا۔ روحان نے دھیرے دھیرے قدم بڑھائے۔ اس کے جوتوں کی آہٹ دعا کے دل کی دھڑکنوں کو تیز کر رہی تھی۔ روحان نے بیڈ پر بیٹھ کر آہستہ سے دعا کا کانپتا ہوا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ دعا، اس نے اتنی سرگوشی میں پکارا کہ دعا کے پور پور میں سنسنی دوڑ گئی۔ روحان نے اس کا گھونگھٹ اٹھایا۔ سامنے جو منظر تھا اس نے روحان کو مدہوش کر دیا۔ دعا کی نیچی نظریں، لرزتے لب اور وہ معصومیت جسے دیکھنے کے لیے وہ تڑپ رہا تھا۔ روحان نے اپنی انگلیوں سے اس کے چہرے پر آنے والی لٹ کو پیچھے کیا اور اس کی ٹھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ تمہیں پتہ ہے دعا، جس دن تم نے مجھے اس پارک میں وہ نوالا کھلایا تھا، اسی دن میں نے اپنا دل تم پہ ہار دیا تھا۔ روحان نے اس کی آنکھوں میں ڈوبتے ہوئے کہا، اور مجھے لگا تھا کہ میں کسی مفلس کی مدد کر رہی ہوں۔ مجھے کیا پتا تھا کہ میں اپنا چین و سکون لٹا رہی ہوں۔ روحان مسکرایا تھا۔ اس نے جھک کر دعا کے ماتھے پر محبت بھرا لمس دیا۔ میں آج بھی وہی مفلس ہوں دعا، تمہاری محبت کے بغیر میرے ان محلوں کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ روحان نے اسے اپنی مضبوط باہوں کے حصار میں لے لیا۔ دعا نے اپنا سر اس کے چوڑے سینے پر رکھ دیا، جہاں روحان کے دل کی دھڑکن صاف سنائی دے رہی تھی، جو صرف دعا دعا پکار رہی تھی۔ روحان نے اس کے کان کے پاس جھک کر سرگوشی کی۔ آج کے بعد ہمارے درمیان کوئی جھوٹ، کوئی پردہ نہیں ہوگا، صرف میں، تم اور ہماری یہ مکمل کہانی۔ اس نے دعا کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور اس کے لبوں کے قریب جھک گیا۔ کمرے میں موجود شمعیں مدھم پڑ رہی تھی، لیکن ان کے دلوں میں لگی محبت کی آگ پوری شدت سے روشن تھی۔ روحان کا لمس دعا کے لیے نیا تھا، مگر بہت آشنا سا۔ اس نے اپنی آنکھیں موند لی اور خود کو اس شخص کے حوالے کر دیا جس نے اسے اعتبار کے نئے معنی سکھائے تھے۔ باہر آسمان پر چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، جیسے اس انوکھی محبت کی گواہی دے رہا ہو۔ وہ رات صرف وصل کی نہیں تھی،
وہ اس عکس اعتبار کے جڑنے کی رات تھی جو اب کبھی نہ ٹوٹنے کے لیے ایک ہو چکا تھا۔